أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات جنہ حضرات نے درود شریف پڑھ لے وہ قریب قریب ہوئی جنہ میرے بزرگاں نے جواناں نے عزیزاں نے درود پاک پڑھ لے وہ نیڑے نیڑے قریب قریب ہو جاؤ ماشاءاللہ 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 بھی سارے درود شریف پڑھنے والے بیٹھے ہو ماشاءاللہ انتہائی قابل احترام معزز محترم حضرات علماء کرام قابل احترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں برادر عزیز محترم جناب بھائی محمد امان اللہ صاحب شفیق مکرم حضرت مولانا محمد عرفان صاحب دامت برکاتہ العالیہ انہاں حضرات دی پیار بھری اور خلوص دعوت سے دین دی نسبت نال اللہ نے مینوں تواڈے جیسے مخلص مسلماناں دی زیارت دا موقع بخشے دعا فرماؤ کہ اللہ میری تواڈی ملاقات دعا جہاناں وچ کامیابی دا سبب فرمائے آمین تسی حضرات بڑے باذوق ہو دانا ہو سمجھدار ہو دین نال محبت کرنے والے ہو سارے میری گل دا جواب دے ہو بھی زبان کس دیتی چلو جنہاں نو اللہ دیتی ہے وہ تو بولو زبان کہیں دیتی ہے کچھ بندے نہیں بول دے چلو میں پہلے چھٹی دیتی ہے جنہوں اللہ نہیں دیتی وہ نہ بولے
تے جنہوں اللہ دیتی ہے پھر اللہ دے دیتے ہوئے جو اللہ دیتا بولے جنہوں جنہوں زبان اللہ دیتی ہے او ذرا سبحان اللہ اچھی آگے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اور جدو حضور دا نام آئے پیار تے محبت لڑکی کہنا ہے صلی اللہ بولو بولو بھائی وہ بندہ بالکل نہ بولے جنہوں درود شریف پڑھنے لے مشیب بندہ صلی اللہ توڑا قصور نہیں بھائی توڑے تے مولویاں محنت اتنی کیتی ہے مردے نہیں سن دے مردے نہیں سن دے مردے نہیں سن دے ہن جیندے بھی نہیں سن دے آخر محنت دا اثرات تے ظاہر ہوندے درود پاک پڑھن ویلے متھے تے وٹ بھی نہ ہوئے سبحان اللہ انج کر کے درود پاک پڑھے تے بندے دا چہرہ انج ہوئے جویں صبح سویرے سویرے شبنم دے قطریاں نال گلاب دا پھول کھلیا ہوندا ہے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ بولو بولو بھائی صلی اللہ علیہ اور درود شریف پڑھ کے حضور تے احسان بھی نہیں کرنا بلکہ رب دا ساڈے تے احسان ہے کہ جنہیں سانو درود شریف پڑھن دی توفیق دیتی ہے تیرے میرے درود دی نبی نو لوڑ کائی نہیں سبحان اللہ وہ جس تے اللہ آپ درود بھیجے سبحان اللہ جس تے فرشتے درود پہ بھیج دینے 70,000 صبح تے 70,000 دا ٹولا شامی آ رہا ہے انہوں تیرے میرے درود دی لوڑ کوئی نہیں گل اے وے بھی فائدہ ساڑھا ہے درود پاک ایک میری جڑا بندہ پڑھ دے اللہ 10 رحمتہ نازل کر دے تو نبی تے ایک میری درود بھیجی ہے تے تینوں 10 رحمتہ مل گئی نے فائدہ تو اٹھایا نا سبحان اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں ایک دینی محفل درس قرآن مسجد چاہنا مدرسے سے بہنا بچے نو قرآن پڑھانا بچے نو قرآن سنانا آپ پڑھنا سکھنا قرآن کے خرچ کرنا یہ کوئی رسم نہیں آج اگر دعوت و تبلیغ رک جائے ساڑی آن والی نسلیں برباد ہو جائیں جس فصل نو پانی نہ ملے وہ برباد ہو جاندی ہے تو جس نسل نو قرآن نہ ملے وہ نسل برباد ہو جاندی ہے قرآن ساڑے عقائد دا تحفظ کرتا ہے نظریات دا تحفظ کرتا ہے کھوٹے کھرے دی تمیز دستا ہے حلال حرام دی تمیز دستا ہے اس دے باوجود بھی مسجدہ بھی ہیں مدرسے بھی ہیں بیانات بھی ہوندے نے تقریرہ بھی ہوندی نے لیکن وہ ذوق نہیں ہے جڑا ہونا چاہیے کیوں دونوں مولویاں نے اس پاسے لا چھوڑے ہے جیسے پاسے کوئی خاص لوڑ نہ لگن دی یار میں ہی بچے شامل ہے میں کڑا غوث پاک ہاں میں ہی مولوی ہاں نا ہاں تو نہیں چھوٹا موٹا میں یہ نہیں آکے میں نے کٹ کے ساڑھے مولویاں نے اساں سارے نے عوام نو لایا اس پاسے جس پاسے لوڑ کوئی نہ نماز اسی نہیں پڑھ دے دیاں دا حق تے بیانہ دا حق اساں نہیں دیں دے میں اپنے علاقے دی گل کیتی ہے تساں سارے دیں دے ہو تساں بالکل شیخ عبدالقادر جیلانی دے بالکل گواٹی ہو دودھ پانی اسی پہنے ہیں جے دودھ پانی نہ پائیے تو پھر پانی دے وچ چوہے مار گولیاں لائے اور چوہے نہیں مردے کیوں زہر خالص نہیں ہوندے ہو تبدیلیاں
وہ جس ملک زہر خالص نہ ملے، آٹھ ملاوٹے، مرچ ملاوٹے، نمک ملاوٹے، چینی وچ ملاوٹے، دودھ وچ ملاوٹے، کیڑی چیز جیڑی تسی سانو خالص دیتی ہے؟ چوکج بہ کے آتے ہو جی مولوی دین خالص نہیں دے دے، وہ جو دے سو وہ لے سو۔ حرام دی کمائی آپ کا کی فرض بھی گئے، مولویوں نے جتنی شکر پڑھو فرض پڑھ دے پہ جھوٹ اسی رج کے بول رہے ہیں، غیبت اسی کرنے ہیں، چغلی اسی کرنے ہیں، جوان دیاں گھر اسی بھائی بیٹھے ہیں، زد بازی برا نال نہیں بولتا۔ میں تھوڑی جی تبلیغ کر لوں تو پھر میں اگلی گل کراں گا، کیونکہ روٹی کھا دی تبلیغیاں دی اثر ہویا بیٹھا یہ ساڈا حق ہے کہ اسی یہ تبلیغ کریں۔ ایڈی زندے تمہیں بھائی کلمہ پہ پڑھ دینے تھے آپس سے 2 سال 4 سال 10 سال ہو گئے، ایک دوئے دا منہ نہیں دیکھیا، ایک مرن لگا ہے بالکل آخری ویلے پہ کہ میری منجی نو میرا برا ہاتھ نہ لائے، کیوں تیری منجی کران تھے ارتھ ہے میرے منہ تے میں آمر دیا میرا بھرا میرا منہ نہ ویکھے، کیوں تو ماشاءاللہ کوئی یہ جو کام کر کے جا رہے ہیں جو تیرا منہ ویکھنا اللہ نہیں ہونا۔ عزت بازی ہے مسلمان تو یہ جو عقیدہ نہیں رکھتا، تریا جانا تو زیادہ بندہ بولنا چاہلا بند کر دے تے دار اسلام تو خارج ہو جاتا۔ سال ہا سال لڑائی کی ہوئی ہے، میرا پوتر ساگ منگن گیا تو انہوں ساگ شریف نہ ہی دیتا، جہاں سانو بھاجی نہیں دیتی سا بلندہ ہی نہیں، نال قدن تے پتہ کوئی نہیں برامان دا ایک دوئے دی لڑائی جد کتنے اگے آتے۔ کلمہ نبی دا پڑھیا فردی اپنی پہ کرنے، جس سکھ لینے واسطے بندہ مسجد آیا تو کوئی مولوی صاحب کلاشن کو کتی بیٹھے او دے پچھو نہیں ہوندی تھی، او دے پچھو نہیں ہوندی تھی، او دے پچھو نہیں ہوندی۔ اگلے در میں نے نوجوان پوچھنے لگا عثمانی صاحب جدو کہہ دے پچھو نہیں ہوندی تو میں کی کراں؟ میں کہا تو ابو آ جایا کر۔ اوہ پتر اوہ جوج مجوج اٹھ، وہ بلا رہے یہ ہے نا کوئی ہو رہے وہ تینوں نے یوں یہاں چاچا ور یہاں آپ تو بلا لے جلدی کر، شیطان کیڑا لانتی تے بے غیرت تے بے شرم اس نیانے نے بھیجے بجا رولا پا تاکہ گل کائے نصیب سمجھ آ اور جا ٹوپیا لے مطلب تو دین سننا جا پتر جا کے باہر کھیڈو اور تے اس کیڑے حلوہ ہونا توجہ ہے میں توڑی کہ تسی سارے گھر ڈپٹی لائیے میں تھوڑی دیر بعد بال آویشن سانو سادلہ ویشن مرنا کل لائے بچ ویسا او بھائی اللہ دے بندیو کہ اکھے جی نماز پڑھنا تیرا نکاح ٹوٹ گیا، کیوں تو آپ یہ بچو پڑھی اللہ دے بندیا جائے نہیں پڑھی او دا نہیں ٹوٹا جائے پڑھی ٹوٹا اسے دا ایک بندے نے کسی پوچھا کی حال ہے ہو سکے 6 مہینے ہو گئے بڑا سکھیاں ہو کی ہو سکے کہ نماز پڑھتا ہوں تو مولوی آدم تیری نہیں ہوئی 6 مہینے ہو کر چھوڑ دیتی ہیں کہہ کدھی پوچھے واہ ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس سے زیاں جاتا رہا، نائی دی دکان تے چلے جاؤ لکھی بیٹھا صدقے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر وہ تو لکھے خلا یا علی مدد بچڑی جیونی کہ تلوکار کی رہا ہے نائی شریف کی بے کردہ ہے اور ایسی جگہ تے نبی دی سنت دے بال سٹی کھلا ہے جی تو خود انہوں بدبو آندھی ہے گندی نالی جو سٹ کے آتا ہے میں بھی نبی دا عاشق چنگے پہلے 3 دار لوگوں دا بیڑا غرق ہو گیا جس لئے شادی ویاہ دا بھیلا ہوتا ہے اس لئے ماشاءاللہ نہ دین یاد جاتا نہ قرآن یاد ہے نہ نبی یاد ہے اور کہ کرامے اور بال جو ہے بھائی جان تو بالان دی تربیت ان کرے آن کے بڑے ہو کے بے دین نہ بڑھے نا حاجی صاحب
حج بھی کیتی جاندے ہو تے لوہ بھی پیتی جاندے ہو، کھا کمال یتیماں دا تے بھج مسیتی جاندے ہو، چوری نپیری نفساں تے دمبے کیتی جاندے ہو، پھٹ جلاندے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفل نیتی جاندے ہو، کوئی تے دسو بابا جی کے کیتی جاندے ہو؟ ساڑی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ایک بندہ اب چوری کھاوے پہ چوپے بیٹھے بچہ چھوٹا جیا سیانے بندے وے کیا ہوتا کیا میں تیرے پیو نو دسینا اب چوری کر رہے اب چھو رہا کھر کے بابا جی تو گھر نہ جا نکے بوٹے تے میں چڑھا بیٹھا نال دے بڑھے تے بابا بیٹھا پھر کی کرو گے واپس آ جاؤ وقت واپس آ جاؤ یہود و نصارہ دے طریقے دے ذلت ہندوان دے طریقے دے ذلت سکھان دے طریقے دے ذلت خدا دے رسول دی نافرمانی دے ذلت اگر چاہتے ہو عزت مل جائے روزی وچ برکت ہوئے ایمان وچ برکت ہوئے تقوی وچ برکت ہوئے رزق وچ برکت ہوئے اعمال وچ برکت ہوئے اولاد وچ برکت ہوئے دل وچ برکت ہوئے پھر سارے طریقے چھوڑ کے تے صرف دو طریقے اپنا لو راج خدا دا مان لو رواج مصطفیٰ دا مان لو اور اجے سارے سبحان اللہ نے آکھی جنہوں نے پسند آئی آکھا راج خدا دا ہوئے رواج مصطفیٰ دا اللہ دے راج ورگا راج کوئی نہیں مصطفیٰ دے رواج ورگا رواج کوئی نہیں آئے رب نال پیار کر ساری دنیا تنو مٹان دی کوشش کرے گی اللہ تنو بچان تے اتنا عزت دے گا کہ ذلیل کرن والے ذلیل ہو جان گے تیری عزت رائی دے دانے دے برابر بھی فرق نہیں آئے گا تینو اللہ بلند کرے گا تینو اللہ اونچا کرے گا تینو اللہ بلند مقام تے لے جائے گا تینو ایسی جگہ تو اللہ روزی دے گا جتو تیرا واہ و گمان بھی نہیں ہونا وہ ایک میری رب اللہ جاری لا کے دے گا چھوٹا جا کنڈا لگ پوے دسا نے ہمیں سارے دکھ ساڑی قسمت لکھی ہونا سے تو سکھ پدا نہیں لکھے 20 سال کاروبار جو فائدہ ہویا ہے ہر سال 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ کروڑ روپیہ بچایا سو جدو بندے نو ہر سال کروڑ بچدا تے اج انہوں بچ گیا 70 لاکھ تے حج اور روندے بیٹھے 3 لاکھ دا گھاٹا پے گیا گھاٹا نہیں پیا اگر کروڑ بچدا ہی تو ہن کتنا بچیا 70 لاکھ تے کہتا بیٹھا 3 لاکھ اٹھ گیا الہاکم التقاصر حتی زرتم المقابر اے دنیا کٹھیاں کردیاں تے ڈیرا کتھے لانا جا کے قبر دا نام کوئی بھی نہیں لیندا رولا ہی ہو جے پیا کھلا سانو مولوی آکھیا قبر وچ ہونا ہی کچھ نہیں جا چھٹی کرو او بھائی تو جیڑی بھی قبر من دے لیکھا دینا پینا اے من یا او من گھبرا گئے ہو میں کدی کسی فرقہ واریت دی گل ہی کدی نہیں کیتی حیات جانے تسی جانو ممات جانے تسی جانو سانو حیات چاہیے نہ ممات سانو محمد دی ذات چاہیے بھئی یہ قبر ہے یا او قبر ہے اے صحیح بلکہ اے قبر تو تھوڑی دور ہے تے او جڑی تو منی بیٹھے ہو تے بالکل نیڑے ہے ان قبر دے عذاب دا انکار کیتے ہیں جان نہیں چھوٹنی ہے میں عقل دا دماغ کرو بھائی بے شمار روایات احادیث موجود نے حضور علیہ السلام نے عذاب قبر بیان کیتا ہے خود فرمایا اس بندے نو عذاب ہو رہا ہے قبر عذاب ہو رہا ہے قبر اسے جو ہو رہا ہے ان کڑی چوک چھوٹ جائے گی انکار کرنا پھر ٹردا ٹردا جا ہاتھ پایا سو میرے محمد دی قبر میں صلی اللہ علیہ وآلہ خدا دا خوف کرو یار ہاتھ ہونا رہے ایک جات ایک دا گھر ٹین بھی چھوڑ دے دیئے حضور رو تے معاف کرو چاہ مولوی آخر حضور نے سفارش کرنی ہے اچھا جنہاں دی کرنی ہے او سبحان اللہ کو تے جنہوں اپنے اعمال تے نازے ہو نہ آکھو تو میرے آقا میرے محبوب کائنات امام جگہ دے سلطان قدر الدجا شمس الضحا خیر الورا
بلغ العلا کشف الدجا لا يمكن الثنا حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ شب اشرات دلہا مکین قنبت خجرہ محجبین عین الیقین راحت للعاشقین مراد المشتاقین شفیع المجنبین رحمت للعالمین کنز نہا اہل عیان شاہ شہاں فقر رسولہ ماہ طرب شاہ عرب حبیب رب ساری کائنات تو اچھا تے سچا تے ساکی کوثر تے شافع محشر تے خیر البشر تے آمنہ دا دلبر عبداللہ دا نور نظر والزہا دا چہرہ واللیل دی ظلمہ ماذا عقل بسر دی اکھیاں لم نشرہ دا سینہ عرصہ دا میراج پیارا جیا مزاج دنیا تے آوے تے بڑھ جاندہ میلاد خدا جلال جمال کمال خیال اقبال ساری زندگی میرے محمد دا تاج میراج بھی آلہ مزاج بھی آلہ میلاد بھی آلہ میرے محمد دی گل بات بھی آلہ میرے مصطفیٰ دی حیات بھی آلہ وفات بھی آلہ وفات بعد روزے والی حیات بھی آلہ مان لا بھائی جنہیں تیری میری موت ورگی نبی دی موت نہیں ہے نہ تیرے کول فرشتہ پوچھتا ہے نہ میرے کول پوچھتا ہے جس محمد دے ویڑے موت دا فرشتہ پوچھن تو بغیر نہیں نہ جاندہ او نبی تیرے میرے ورگا بھی نہیں ہے میرے محبوب علیہ السلام کتنا دین دا کم کیتا ہے کتنا خدا دی توحید دا جھنڈا لہرایا ہے تے کتنا پھر لوگاں نے ادمیشاں مصیبتاں تکلیفاں پیرج گنڈے جسم تے پتھر جادو کر دے نعرے قتل دے منصوبے بلال نو حق دے انگارے تے جنیرہ دے اکھاں کٹ دتیاں خبیب نو تختہ دار تے چڑھا دیتا گیا سمیہ دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے عثمان نو مجی نال بن کے ماریا گیا بھائی کاٹ ٹرائے سال شیب ابی طالب درختاں دے پتے چبا چبا کے گزارا کر دے رہے نبی سب کچھ برداشت کیتا ہے پر ایک نعرہ نبی نہیں چھوڑیا وہ کیڑا نعرہ ہے اللہ ہے تے کلہ ہے پنجابی سمجھ آئیے تے سبحان اللہ آنکھ ہو جاتا اللہ ہے آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی مشرق نے بولے اللہ ہے تے بولو اللہ ہے کلہ ہے باقی ساریاں کلہ مشرقین برداشت کر جاندے آن تے جدو حضور فرمائے آن اللہ کلہ ہے ایڈی پیڑ پوندیا کافرانو ایڈے سونے محمد کے چہرے تے بھی ٹکڑا شروع کر دیا استغفر ایڈا بڑا مسئلہ بھی تو ہی دلا لیکن یاد رکھو جتنا بندے دا مقام بڑا ہوتا ہے اتنا وہ دا امتحان بڑا ہوتا ہے کہ جتنا امتحان بڑا ہوتا ہے پھر رب والو انعام بھی اتنا بڑا ہوتا ہے میرے آقا دا مقام بڑا میں نے یاد وہ نہ وزیر دبا دا فرق پایا جائے بعد تو ساکھ کو تیرا نکاح ٹوٹ گیا یہ پتہ لگتا بھائی آج کل فتوہ ہے نہیں لکھوا ہے تے مولویاں نے گھر مشینہ رکھی ہوئے ہیں 10 نمبر دا کافر 20 نمبر دا کافر 50 نمبر دا کافر 70 نمبر دا کافر 80 نمبر دا کافر 91 99 تک پہنچے کرنے 100 رہاں لیکن جن مولوی نمبر لا لا کے کافر آتے کرنے توبہ میری اللہ پتہ نہیں نہ تک بھئی نازل ہوں دی یہ 20 نمبر دے یہ 40 نمبر دے ایک مولوی تقریر پہ کرے توید حرام ہے جنہا لکھیو مرتد دے کافر خدا پاک دی قسم میں بکھر جو بندہ کو کھڑا ہو گیا اسے کہ علامہ صاحب نراز نہ ہمیں تے آئے تویز تو ہیں دیتا اسے کمڑ پہ آجا تو بھی کافر ہے میں بھی کافر ہے شاہ ادکے بھائی حوالہ ہاتھ رکھو یار کافر تو چھوڑا جا تھلے آ جاؤ ہاتھ خدا کہنا مسلمان ران دے جا ایک قدر ٹبر چھوڑ دے جتنا بندے دا مقام بڑا اتنا ہی امتحان بڑا تے جتنا امتحان بڑا اتنا انعام بڑا میرے نبی دے مقام ورگا کسی دا مقام نہیں میرے آقا دے امتحان ورگا کسی دا امتحان نہیں پھر اللہ بلو میرے آقا تے جڑا انعام ہویا ہے اس انعام ورگا بھی کوئی انعام نہیں ہے پہلا انعام تے ایوے حضرت آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے اندے سر تے رب نے نبوت دا تاج رکھیا تے میرے محمد دے سر تے اللہ نے ختم نبوت دا تاج رکھیا
ملیے سارے اپنے محدود زمانے واسطے آئے نے میرا نبی لامحدود زمانے واسطے آیا ہے کسے نبی واسطے قرآن نے نہیں فرمایا جڑا میرے مصطفیٰ واسطے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قرآن سن کے ہاں ٹھرے تے سبحان اللہ کھڑی ہیں فرمایا سونے آسی تینوں سارے جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجے آئے اپنے لئی فرمایا الحمدللہ رب العالمین میں ساری کائنات دا مالک ہوں ربوبیت میری چلے گی نبوت تیری چلے گی راج میرا چلے گا رواج تیرا چلے گا قرآن میرا ہوئے گا فرمان تیرا ہوئے گا سینہ تیرا ہوئے گا خزینہ میرا ہوئے گا سر تیرا ہوئے گا در میرا ہوئے گا زبان تیری ہوئے گی شان میری ہوئے گی پھر تو میریاں گلاں کر میں تیریاں کرا سونا محمد تو میریاں تعریفاں کر میں تیریاں تعریفاں کرا سونے تو میری وحدت دا پہرا دے میں تیری نبوت دا پہرا دے تو میری سیج توحید والی تے کسے ایرے غیرے نان دے میں تیری نبوت والی سیج تے کسی بھی غیر نبی نو نہیں آن دیاں گا میرے تے ربوبیت ختم تیرے تے نبوت ختم جڑا میرے عباد تے میرے علاوہ کسی اور نو مشکل کشا تے حاجت روا بنائے گا وہ بھی جہنم جائے گا جڑا تیرے بعد کسی اور نو نبی بنائے گا وہ بھی جہنم جائے گا سونے تو میریاں گلاں کر میں تیریاں کراں جڑیاں تو میریاں کرے گا وہ توحید ہو جائے گی جڑیاں میں تیریاں کراں گا وہ نعت بن جائے گی آنکھو صلی اللہ میرے محبوب نے مارا قادیاں نے مشن نہیں چھوڑیا کنڈیاں تے چلے نے توحید دا اعلان نہیں چھوڑیا پیڑ تے پتھر بننے نے توحید دا اعلان نہیں چھوڑیا صدمے در صدمے اٹھائے نے توحید دا اعلان نہیں چھوڑیا حتیٰ کہ اج آپ دی وفا شعار بیوی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تیری بھی مائیں میری بھی مائیں ہر مومن دی مائیں نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں وہ بولو یار نبی دی ازواج مومنہ دیاں پہلی مائیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ اج آپ دا بھی انتقال ہو گیا ہر ویلے نال رہن والا چچا بھی بہت ہو گیا اج میرے محبوب تنہا آرام پہ کر دینے اللہ فرماتا جبریل حد ہو گئی ہے محمد دے امتحان دی اور میں حد کرن لگا انعام دی بندہ پریشان ہوئے نا تو دوست آدھن آیات مری لے جائیے چھوڑ پڑا کیوں پریشانی چاٹ اور پھر آئیے تک ذہنی پریشانی دا خاتمہ ہو اللہ فرماتا سونے آ میں تینوں سیر کراواں میں کراواں جلے آلے ہو سبحان اللہ آپ کو چاہتا ذرا میں فیصلہ بات آپ خوش میں یہ تو سبحان اللہ نہ اکسوتے او سڑک تک میں دکھی ویسا نات خانتا تھا نا میں گھر تک دکھی ویسا ایڈا میں دکھی نہیں نات خان بیچارہ میں بہت فیصلہ بات تک پریشان جاؤں گا دکھی جاؤں گا کیوں ایڈا کڑا دکھ دیتا ہے تینوں کا وٹے مارے اللہ میرے محبوب آرام پہ کر دینے جبریل یا رب جلیل چل میرے محبوب کول اللہ پہلے جدو بھی بھیجی آئی کوئی آیت دے کے بھیجی آئی کوئی صورت دے کے بھیجی آئی کوئی حکم دے کے بھیجی آئی آج محمد کول صلی اللہ علیہ وسلم جان دا حکم دیتے ہی تے دیتا کچھ نہیں ہو یہ توڑی توجہ ہوئی تے عاشق رسول جھوم جاؤ گے فرمایا جبریل پہلے اتو تلے کچھ نہ کچھ لے کے جاندہ رہے ہیں اج تلو اتے سب کچھ لے کے آنا ہے
جانا رہے ہیں ہن قرآن لے کے آنا ہے آگے حضرت جبریل علیہ السلام میرے محبوب دے در تے اللہ معراج کرانے تے دن نو کرا فرمایا جدو اتو قرآن تھلے آیا ہے ادو بھی رات سی اج تلو اتے قرآن جائے گا ادو بھی رات ہوئے قرآن کہتا سبحان الذی اسرا بعبدہ یا اللہ بندہ کیوں آکھے بندہ کیوں پتا ہے اللہ فرماتا میں عالم الغیب اگر میں کہاں میں اپنے محبوب نو سیر کرائی بندہ نہ آکھاں لوگ آکھنا ہے جسمانی طور تے معراج کوئی نہیں روحانی معراج ہوئی ہے بندہ میں تا آکھے ہے بندہ ادو بندا ہے جدو روح دے جسم کیوں بھائی کسی دا کوئی فوت ہو جائے چلو میں اپنے گل کرنا تو سا تو ہونا کوئی نہیں چلو کوئی مول بھی فوت ہو جائے تھوڑا نہ ہو تو ناراض ہو جا سکتا تو مڑ کے آپ سوچے علامہ صاحب جا رہے ہیں علامہ صاحب کا جسم جا رہے میت جا رہے ہیں بولو چودھری صاحب نہیں میت ہے روح نکل گئی بھئی کی ہویا بندہ نہیں روح نکل گئی ہے صرف روح تے جسم مل جان تے بندہ بن دے فرمایا لوکو سبحان الذی اسرا بعبدہ میرے محمد روحانی معراج دی گل نہ کرنا اج روح تے جسم کٹھے سی انہاں اکھی نال میرے محمد نے رب دیاں قدرتاں دی سیر کیتی ہے مشاہدے کیتے میرے آقا رام پہ کر دینے کچی پکی نیند جو حضور تو کہ تیری نیند ہو رہے میری نیند ہو رہے میرے نبی دی نیند تو اسی میں سو جائیے تے وضو ٹوٹ جاندہ ہے نبی ستا رہے تے سون نال وضو بولو تیرے میرے پسینے جو بدبو آندی ہے نبی دے پسینے جو کوئی بولو جا کچھ نہیں ہوتا یار یا اللہ جلے اچھی سبحان اللہ کے اجرات خواب جو سونے نبی دا دیدار ہو جا تیرے میرے پسینے جو بدبو آندی ہے آقا دے پسینے جو خوشبو آندی ہے کوئی موت ہو جائے او دی بیوی بیوہ ہو جاندی ہے تے بیوہ نو کسی نال مشورہ بھی نہیں کرنا جدو چاہے کہ دی اپنی مرضی دا نکاح کر سکتی ہے ہر دی بیوی بیوہ ہوئے اگے نکاح کر سکتی ہے نبی دی وفات تو بعد نبی دی بیوی کیوں نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما نے تے ماما نال تے نکاح نہیں کری دے جندی جندی نبی دی بیوی ماں ہے نا او سبحان اللہ کرو میرے پھر رکھو جائے ہیں مومنہ دیاں آگے حضرت جبریل علیہ السلام حضور دے دروازے تے اللہ میں کیویں جگاواں دروازہ کھٹکاواں فرمایا نہیں یا محمد آکھاں فرمایا نہیں اللہ فرماندا اصلی نوری او اصلی نوری میں آپ رب ہو کہ پورے قرآن یا محمد نہیں آکھیا تینوں کیوں آکھن دیا یا اللہ پھر کیویں جگہاں فرما مکان دی چھت پھاڑ تے داخل ہو جا جبریل کتنا بڑا ہے تجھے تبلیغی جماعت والے کڑو سن دے رہندے ہو 600 پران دا مالک ایک پر پھیلاوے زمین و آسمان ڈھپ جان اتنا بڑا ہے فرمایا جبریل چھوٹا جیا سوراخ کر اتو داخل ہو قیامت تک دنیا نو پیغام دے مصطفیٰ دے در تے بڑا بن کے نہیں جائی دا ہستی مٹا کے جائی دا ہے حضور کو وزیر بن کے نہیں جانا پیر بن کے نہیں جانا مشیر بن کے نہیں جانا نوکر بن کے جانا اپنے آپ کو مٹا کے جانا آگے حضرت جبریل جگایا میرے محبوب نو عرض کی جبریل نے تلیاں نو چم کے اٹھو آقا رب دا پیام آ گیا ہے سواری لی بوہے تے براک آیا تے وعدہ
علیہ غلام آ گیا ہے جا اقصد پہنچے محمد پیارے انتظار تے کھڑے سن مرسل سارے تے آدم نے نبیاں نو فرمان کیتا صفاں سیدھیاں کر لو امام آ گیا ہے حضور نکلے باہر سواری تیار ہے میں مختصر کراں حضور سوار ہو گئے سواری دے سبحان اللہ پتہ نہیں تسی موٹر سائیکل تنو لگ دے ہو جو بول دے پہ اللہ سواری دے تھلے آن تو ویسے ہی بچائے خدا نہ خواستہ بندہ تھلے آ جائے تو ہسپتال جاندہ ہے جی نظراتی طور تے آ جائے تو دوزخ جائے گا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا فیخلق ما لا تعلمون فرمایا میں سواریاں بنائیاں نے تسی انہاں دے اتے سونے لگ دے ہو اچھا جا کے پوچھ دیو بندیاں نو بریلویاں نو وہابیاں نو حیاتیاں نو مماتیاں نو سماتیاں نو جماعتیاں نو نقشبندیاں نو سور وردیاں نو قادریاں نو چشتیاں نو حنفیاں نو شافیاں نو مالکیاں نو سنیاں نو شیعاں نو جا کے پوچھ پہ جڑی سواری تے حضور سوار ہوئے کاکے دا بڑی شان والی ہے بڑی برکتہ والی ہے بڑی عزت والی ہے یہ معراج دی سواری آلہ ہے پھر من لے ہجرت دی سواری بھی آلہ ہے معراج دی سواری ورگی اگر اور سواری کوئی نہیں پھر ہجرت والی رات جدے موڑیاں تے آقا بیٹھے نے اس سواری ورگی بھی دنیا کی سواری کوئی نہیں ہے معراج دی سواری بھی جنت وچوں آئی ہے ہجرت دی سواری بھی جنت وچوں آئی ہے معراج دی سواری واپس جنت وچے ہجرت دی سواری بھی جنت وچے پر فرق ہے معراج دی سواری ہے جنت وچ پر مصطفیٰ کو دورے ہجرت والی رات جڑا سواری بنے ہیں وہ ہے جنت وچ دور نہیں میرے مصطفیٰ دے پاسے نال پاسا لا کے ستا ہویا ہے اللہ تو مدینے لے جائے پتہ نہیں مدینے جاؤنا کہ شرک تو نہیں سمجھ دے اللہ تو مدینے لے جائے آمین اچھی کو وہ جو میں بھابی کہندے اللہ میلو بھی مدینے لے جائے قسمت نے کر ساتھ دیا تو شہر مدینے جانا ہے قسمت نے کر ساتھ دیا تو شہر مدینے پڑھو سارے قسمت نے کر ساتھ دیا تو شہر مدینے جانا ہے گنبد خضرا کے جلووں سے شیشہ دل چمکانا ہے دیتا ہے قرآن گواہی ہے حکم رحمان یہی حامل دامن میرے نبی کا جس نے جنت جانا ہے حامل دامن میرے نبی کا جس نے جنت جانا ہے قبر میں آئیں گے جب بھی رشتے کہہ دیں گے سرکار میرے آرام سے سونے دو اس کو یہ تو میرا دیوانہ جاؤ مدینے جا کے اکھی نال کو صدیق حضور دے اچھا میں نہیں سمایا میرا خیال ہے تسی نہیں سمایا اے صدیق جدو حضور دے روزت یعنی جنت جی گیا ما بین بیتی و منبری روزت من ریاض الجنہ ان بعد بندے ایتھے بھی رولا پا لے انہاں کا روزہ بھی جنت تو باہر ہے منبر بھی جنت تو باہر ہے جڑی وچالے علی جگہ او جنت ہے میں کہ اللہ دے بندے جتھوں نبی لگدا رہیا او جنت ہے جتے ستا پہ ہے سبحان اللہ کمال ہو گئی یار پتہ نہیں کیڑے پٹواری تے نوا دسیا بھی کہ اتنی جگہ ہے اللہ اکبر توجہ ہے تھوڑی بڑی تھکتے نہیں گئے
آؤ چلیے مدینے اکھی نال ویکھاؤ میرے آقا دی قبر مبارک بھی موجود ہے تے نال دو سجن بھی ستے پے نے ایک صدیق اکبر ایک حضرت نہیں عمر دا نام میرے خیال گھبرائے بیٹھے ایک صدیق ہے تے دوجا میرا کو ایک صدیق ہے تے دوجا بولو تو خدا مدینے لے جائے ایک صدیق ہے تے دوجا کہ میں نہیں سمایا کہ فیصلہ اللہ دا ہی سمان والا علی ہے سبحان اللہ سمان والا علی ہے شیر جلی ہے حق دا ولی ہے نبی دا ویر ہے روشن ضمیر ہے صاحب شمشیر ہے صحابہ دا مشیر ہے لکھی قرآن دی تفسیر ہے دسی مولوی شبیر ہے علی ساڈا پیر ہے اچھا جڑے علی کو پیر مندے ہو ذرا سجا ہاتھ کھڑا کر کے زیارت تک کراؤ ذرا جڑے علی کو پیر مندے ہو ذرا سیدھا ہاتھ کھڑا کرو جڑے نہیں مندے انہیں دی مہربانی یا اللہ جن ہاتھ کھڑا کیتا ہے یہ ہاتھ موت تو پہلے پہلے خانے کعبے دے دروازے میں جا لگے علی کی کیا بات ہے خدا کی قسم کہ علی کون ہے ایک منٹ رہندا اچھا ایک منٹ علی دلال ایک منٹ علی مقدر علی دی شان ایک منٹ دل ہے نہیں علی دی شان بیان کردے نا زندگی مک جائے گی پر علی دی عین دی شان بھی مکمل نہیں ہوئی کیا بات ہے یار میرے علی دی اساں ہیں حبدار صداقت دیوبندیوں تواڈے جا پھسے ہیں یقین جانو کدی ہور ہو گیا تے ساڈی بولی دا بھی 5 لاکھ لگیا اتنی دیر تے زور لایا ہے 500 بدوس محبت کی تھی انہیں پتہ نہیں بول کے دے بیٹھا ہے اساں ہیں غبدار صداقت دے تے صدیق دا بڑا احسان ہے جدا لقب فاروق اعظم ہے ہر محفل وچ ذیشان جے دین تے سب کچھ وار دتا اس مرد دا نام عثمان جڑا نام علی تو سڑدا ہے ساڈی نظر دے وچ بے ایمان جڑا نام علی نو نہیں منے دے اوندا شناختی کارڈ ضرور چیک کریا ہے ابے دے نام دی بجائے سجے کھبے والا ہو سی کیڑا بدبخت ہے جڑا علی دی گستاخی کرے میرے معزز سامعین آقا سوار ہو گئے سواری دے اتے تیز ترین سواری سی ادھروں رب نے فرمایا جڑے جڑے میں نبی بنائے نے مسجد اقصی جمع ہو جاؤ آج کوئی کانا بھی نہ آوے سبحان اللہ حاجی صاحب بولو آج کوئی کانا بھی نہ آوے کوجا بھی نہ آوے کججا بھی نہ آوے ڈھیلے تے گڑ کھان والا بھی نہ آوے اتے تھلے بٹن ڈان والا بھی نہ آوے چولا ماج تے شلوار سر تے بنن والا بھی نہ آوے زور نہ تسی لعنت کرو نہ کرو لعنت نو ایڈریس دیو نہ دیو لعنت پڑھی پڑھی لکھی ہے تے 500 گھاری چ لب لیندی ہے لعنتیاں دا کیڑا ہے ہاں رحمت بھی پڑھی لکھی ہے تے لعنت بھی پڑھی لکھی ہے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر جڑے جڑے اللہ نبی بنائے سی بس اوے مسجد اقصی وچ آئے سی جڑے اتھے آئے سی بس اوے اللہ بنائے سی جڑا اتھے
کوئی نہیں، وہ نبی تے نبی رسول بھی کوئی نہیں ہے، آخر تے آخری آئے میرے محبوب نے مسجد اقصا وچ قدم رکھیا، سارے نبیاں دیاں نگاہاں حضور دے چہرے پاک تے لگ گئیاں نے، سارے حضور دا دیدار پہ کر دینے، صفاں بڑیاں ہویاں نے، نماز کون پڑھائے گا؟ فرمایا دیکھ لو جڑا تواڈے وچ علم وچ بھی زیادہ ہوئے، حسن وچ بھی زیادہ ہوئے، انہوں اگے کر لو۔ سارے نبیوں نے آکھیا سونے اسی بھی بڑے ہیں پر محمد تو بڑا سونا کوئی نہیں، کملی والے تو بڑا حسین و جمیل کوئی نہیں ہے۔ آقا مسلے تے سارے حضور دے پیچھے نیت لئی، آخر تے آئے نے تے خاتم الانبیاء بن گئے، مسلے تے آئے نے تے امام الانبیاء بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے معزز سامعین، اللہ نے فرمایا میرے سونے تیرا مقام میں اچھا بنایا ہے، پھر امتحان بھی اچھا بنایا ہے، اور انعام دل لگا ہے۔ فرمایا مکہ تھلے حضور اتے، مدینہ تھلے حضور اتے، اقصی تھلے حضور اتے، چند تھلے حضور اتے، سورج تھلے حضور اتے، کہکشاں تھلے حضور اتے، تارے تھلے حضور اتے، پہلا آسمان بھی تھلے حضور اتے، دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ستواں تھلے حضور اتے، جنت تھلے حضور اتے، بیت المعمور تھلے حضور اتے، سدرۃ المنتہا تھلے حضور اتے، جبریل تھلے تھلے مصطفیٰ دی بلے بلے، جبریل شان محمد مصطفیٰ شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ۔ حضور معراج والی رات جنت وچ اپنے سارے سجنا دے مکان ویکھا ہے، کہنے دسیا ہے نہیں؟ فرمایا اے ابو بکر دا ہے، اے عمر دا ہے، اے عثمان دا ہے، اے علی دا ہے۔ اچھا کہ جملہ میری زبان تے آ گیا، ہن پتہ نہ تم ہضم ہوئے نہ ہوئے، برا امید ہوئے اسی تو ہاضمہ ٹھیک ہے۔ یہ جڑی جنت ہے نا اللہ دی، اے میرے محمد دے نواسیاں دی جگیر ہے۔ نہیں سمجھ آئی یار، حضور نے خود نے فرمایا حسن و حسین جنتی جوانہ دے۔ یار میں بڑھ کر ایسے آنا میرا ذہن ہے کہ میں پچھلی آگے تقریرا ساری کی تھی جاؤں، کیا بات ہے حسن دی تے کیا حسین دی، جے تسی سبحان اللہ کو تے انی شیر آ گیا ایک حسن و حسین دا، اسی موڑا آئی تے پیچھے ہٹیں دے، کسم دسیا نہیں میں بھی بلوچ مولوی ہوں، میں جنہی اٹھ گیا تو میرے بابا ادھر کون ہونا ہے، میں کہا بلوچ ہو سکا توبہ توبہ اکن باکی لگا کھڑا ہے تو انا للہ بار گیا سے خانہ دے خان پر آنے میں کیا نا بلین دے کیوں نہیں، قوم نہ مان جاوے نا پھر کوئی کم بڑھتا ہے جوک ماشاءاللہ بولو۔ ایک میں پاس گیا تھے سندھ علاقے میں نے آکھنے لگے کون ہے، میں کہا بولو اوئے تو سسسی نال وفا نہیں کی، میں کہا بابا تو غلط گڈی نو ہاتھ دے رہے ہیں، بڑا نہیں تو سمجھ سسسی نال وفا، میں تانگا کہ میں کہ چاچا جی تیری پھوپھی لگ دی ہے تو میں معافی مانگنا توجہ ہے توڑی بھائی، کون حسن کون حسین، یہ تیری سبحان اللہ پوری زندہ لوگاں نکلے گی تو پھر سناواں گا، یہ تو نہیں سنا ایک باری پھر چوتھی باری ذرا حیدری مزاج رکھو کہ حسن و حسین دی شان دساں سونے مدنی آپ کھڑائے نے زہرا جائے نے، کدی چالے سونے مڈھتے کدی کپلی ہیٹھ لکائے نے زہرا جائے نے، کدی گردن تے رخسار چمے کدی گھٹ کے سینے لائے نے زہرا جائے نے، کدی خطبہ مدنی چھوڑ دے جدو سامنے سونے آئے نے زہرا جائے نے۔ کربلا کے شاہ حسین کربلا کے شاہ حسین، تیرا حسین میرا حسین،
ਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਕਈ ਕਲਰ ਤੇ ਕਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਈ ਤੱਕ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਦੋ ਫੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਚੈਨ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹਸਨ ਯਾਰੋ ਦੂਜੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਸੈਨ فرمایا اے ابو بکر دا مکان جنت وچ ویکھ سونیا اکھی نال ویکھ تے جا کے دس عمر دا مکان جنت وچ ویکھ کے دس عثمان دا مکان جنت وچ ویکھ کے دس علی دا مکان جنت وچ ویکھ کے دس او معاویہ دا مکان جتے باقی برداشت کر جاندے ہو نا اس حضور دے صحابی نہیں برداشت کر جائے گا ایک بندہ میں نے کہنے گا عثمانی صاحب انہاں دی آپس سے لڑائی ہوئی میں کہندی ہے کہ علی تے معاویہ دی اچھا موڑا کا بڑا نقصان ہویا میں کہ موڑا کے بڑے صحابہ شہید ہوئے نے مسلمان شہید ہوئے نے میں کہ موڑ اگو چپ کر گیا میں کہ اگلی سیدھی گل کر کہ تسی کیا دیو میں کہ لڑائی ہوئی بندے مرے واقعہ سب کچھ ہویا مڑ صلح ہو گئی سبحان اللہ ادھی گل دس دے میں ممبر سے بیٹھا شیعہ اور سنیہ کی تمام کتابت گل موجود ہے کہ حضرت حسن نے امیر معاویہ نال صلح کر لئی آئی اچھا یہ دسو بے حسن خود کہندا کوئی نہیں بول دیا کوئی حال نہیں توڑا کہندا پتر آئی علی دا نام ذرا سرچا کے لیا کر حضور نے فرمایا علی دا نام سن کے جڑا گھبرا جاوے وہ منافق بندہ امام حسن بیٹا کدھر ہے یعنی ان آنکھوں امام حسن پگ علی دی اچھا بھائی تینوں میں نے تقریب ہے کہ امیر معاویہ دی علی نال جنگ ہو گئی ہے تو لہذا تاں اسا امیر معاویہ نو نہیں مندے تیوں سیانا ہے یا خدا پتر سیانا سبحان اللہ جدو امام حسن نے صلح کر لئیے حسین نے صلح کر لئیے سنو میرا عقیدہ اور میرے بزرگاں دا انہاں شہزادیاں دی جے نال صلح ساڈی صلح انہاں شہزادیاں دی جے نال لڑائی انہاں دی معاویہ نال بنی ہے ساڈی بنی انہاں دی یزید نال نہیں بنی ساڈی یزید نال نہیں بنی ہن بڑا پریشان ہو گئے بھئی نہیں بندی سیدھی گل اگر کسی نے یزید بڑا ہی پیارا تو میں دعا کرنا قیامت اللہ دے کو یزید نال جاوے اسی حسین نال جائیے مناظرہ نہیں کرنا جھگڑا نہیں کرنا بڑے تو جدید پیارا تو لے جاؤ بھائی لیکن ہم حضرت امیر معاویہ کا یہ بات نہیں یزید کا دفاع اس لیے کرتے ہیں تاکہ امیر معاویہ کا دفاع ہو جائے کل کھڑے ہو کہ آپ سب کنان کا دفاع اس لیے کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا دفاع ہو جائے بیٹا غلط ہوئے غلط ہے باپ صحیح ہے تو صحیح ہے پتر اگر کنان دا نوح علیہ السلام دا ہوئے غلط ہے اللہ دا نبی ہو دی نبوت دی کوئی فرق نہیں یزید لکھاں آ جان حسین کی سے جتی اتارتے ہوئے تو لنگ جاوے اتھو مٹی چاک کو بندہ کبھے یزید کے بدلے دے دیو اسی اے بھی حسین دی توہین سمجھا کہاں یزید اور کہاں حسین کون امیر معاویہ حضور کا صحابی ہے یہ کاتب وحی ہے یہ قرآن پاک لکھوایا حضور نے لکھوایا تینوں میں نو حکم قرآن پلید ہاتھ نہ لائے تو میں پلید قرآن ہاتھ نہیں لیں دے لیکن پاک ہو کے وضو نہ ہوئے تو پھر بھی قرآن ہاتھ نہیں لانا تینوں پتہ ہے بھی قرآن نہ پاک بند ہاتھ نہیں لانا تے مصطفیٰ تے قرآن نازل ہویا ہے اس پلیدوں کو لکھوایا ہے یہ فلاں کتاب ہے چھوڑا کتابانو تاریخ بعد چاہیے قرآن پہلے تاریخ بعد چاہیے محمد دا فرمان پہلے صحابہ تاریخی شخصیات نہیں صحابہ قرآنی شخصیات قرآن دیکھو صحابہ دی کی شان ہے اس وقت میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کراں گا کسی صحابی دے بارے کوئی غلط رویہ کوئی غلط رائے کسی نہیں رکھنا جنہوں نے شہزادیاں مان لیا میں اسی تو مان لیا اگر تسی حضرت حسن دا فیصلہ نہیں مندے حسین دا فیصلہ نہیں مندے پھر سانو تواڈے کول کوئی فیصلہ مناون دی لوڑ ہی کوئی
جڑے پاس حسن و حسین اسے پاس ایسی اگر تسی اگر حسن دا فیصلہ نہیں من دے حسین دا فیصلہ نہیں من دے تو لب تسبیحاں پڑھو سلطان باؤ فرماندا تسبیح پھری میں تے کھول جائی تھوک دی دکان پھر میں میرے دوستان تھوڑے اس علاقے دے قاضی ظہور صاحب بڑا پیارا دوست سی جتھے جانا انہیں فرمائشاں بھی کرنی اللہ دی قبر میں جنت دا باغ بنائے اللہ دی بخشش فرمائے تو میں نے پتہ لگا بھی وہ دا اجرا وہ دے علاقے تے بیٹھے ہیں تسبیح پھری تے دلی چلے کٹے کٹنا اور ہوندہ ہے دلانا اللہ کٹن تو بچائے دلان دی تو بھی قطع فرمائے چلے کٹے تے کچھ نیوں کھٹے تے کی لینا چلیا وڑ کے کڑ کے ہن تے سبحان اللہ اچھی کہہ دے تو فکان قاب قوسین او ادنا سنیا اور نیڑے ہو خدا سی مصطفیٰ سی محبوب کی لے آئے التحیات للہ والصلوات والطیبات یعنی میرے نبی دا مشن دیکھو زمین دے بھی تو بھی کیوں مشن سبحان اللہ عرشان سے کہنے نبی مشن نہیں چھوڑے اللہ قولی عبادتہ بھی تیرے واسطے بدنی عبادتہ بھی تیرے واسطے تے مالی عبادتہ بھی تیرے واسطے یعنی جدو بھی بولاں گا ربا تیرے نام دے طرح نہیں بولاں گا جدو بھی جھکاں گا تیرے اگے جھکاں گا جدو بھی کچھ ونڈاں گا بولو تیرے نام اللہ اتنا خوش ہے فرمایا سونے شاباش السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ شاباش سنیا میری سلامتی بھی تیرے اتے میری برکت بھی تیرے اتے میری رحمت بھی تیرے اتے تین چیزیں لے آیا تین لے
یا اللہ میں نے تو انعام دی چھوڑی بلا کے جڑے ستے چھوڑا ہے نہ 50 نمازاں لے جا کتنیاں 50 نمازاں واپس آ رہے سی موسیٰ علیہ السلام ملے سنیو بڑی گل ہے تہاڈی میں آکھے دیدار کرا تے تور ساڑ چھوڑے آسو تینوں ستے نو اٹھا کے کی ملے ہے 50 نمازاں سونیا میرا بڑا تجربہ ہے یہودی اعتراض کرتے ہیں کہ جی تواڈے نبی تے ساڈے نبی دا احسان ہے کیوں کہ جی 50 نمازاں تہاڈا نبی لے کے آ رہا سی رستے تے ساڈا نبی مشورہ نہ دیوے آ تساں 5 ہی نہیں پڑھ دے 50 کیویں پڑھنیاں میں کہ یہودیو تانوں اصل گل دا پتہ نہیں آخری گل کرن لگا تے بڑے لطف والی گل کرن لگا وجہ کہ تو سمجھا دے میں آکھیا موسیٰ نے آکھیا سی اللہ پردے ہٹا سامنے آ دیدار کرا پیاس بجھا دیر نہ لا فرمایا قال لن ترانی اے موسیٰ تو میرا ہرگز دیدار نہیں کر سکتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار فرمایا اللہ فرماتا ہے ایک پہاڑ کی طرف ذرہ تجلی دا نازل ہویا موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے ہوش آئی تے کہنے لگے اللہ میں من گیا تیرا دیدار میں نہیں کر سکتا پھر بھی چپ نہیں رہے اور گل کر لئیے انی روے گا یا کوئی ہے جڑا تیرا دیدار کرے گا آواز آئی اے گل پچھونا لئیے نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے موسیٰ علیہ السلام آکھن لگے یا اللہ چلو تینوں تو میں نہیں دیکھ سکتا او تو بھی کھا جلا تینوں دیکھے میں میرا انتظار سنیا انتظار کر اللہ نے چھٹے اسمان تے کلیم نو بٹھایا فرمایا جدو میرا سونا واپس آوے گلنا چلا لوی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھیا کنیاں نمازاں فرمایا 50 سونیا میرے دو نہیں پڑھیاں 50 کون پڑھے گا جا واپس حضور واپس گئے یا اللہ جی سونیا زیادہ نہیں فرمایا 5 گھٹا لو میں یہودی نو آکے یہ دس بھئی رانیاں تے 5 ہی ہاں اللہ کیا کٹھیاں 45 معاف ہیں اللہ ہر پھیرے تے 5 کیوں معاف کی تھی لطف نہ ہوئے تے گل کرنا موسیٰ کہے تُسی دسو میں کہ جی اللہ موسیٰ علیہ السلام نے دسنا چاہتا ہے کہ تو ایک کلیم اے ہی حبیب سبحان اللہ تو ایک کلیم اے ہے حبیب تو ایک جھلک برداشت نہیں کر سکیا اے میرا حبیب جڑا آوی رے جاوی رے آوی رے جاوی رے آوی رے باقی بچیاں ٹھٹے پانی نال جدو بابے وضو کر دے نے صبح سویرے سویرے یا رسول اللہ جی ایک چکر تیرا ہو لگ جائے تیرا جامنا کچھ نہ چھاڑی چونڈ چھٹیا موسیٰ علیہ السلام آکھے سی سونے ہیں اے بھی زیادہ نہیں واپس جاؤ تے حضور نے ختم نبوت تے ظلفہ حلا کے فرمایا ہون میں نے شرم آن دیئے میں امید کرنا میرے امتی پڑھ سن 5 پڑھ سن اچانک اللہ فرمایا سونے ہیں میری بھی ہون سن لا موسیٰ دی سن لئیے میری بھی سن لا میں تعداد گھٹائیے ثواب نہیں گھٹایا 5 پڑھ سن ثواب 50 ماندہ لئی سبحان اللہ میری گل اتھے ہی کھڑی ہے حضور واپس آئے کنڈا ہلتا سی پانی چلتا سی بسترہ گرم سی اللہ دا کرم سی پر کی کری ابو جہل وڈا بے شرم سی حضور نے صبح سویرے آکے گل سنائی میرا تین گیا تھا ابو جہل آکھن لگا اے ہکے رات دی گل ہے اور فرمایا ساری رات دی نہیں ایویں کلیل حصہ ایویں کلیل حصہ اس آکھے ای مڑکینیوں مننی فرمایا جا زور لالا میں جبریل میں پوچھے آئی بھی میری گل کون منے سی فرمایا زمانہ انکار کرے سی صدیق اقرار کرے سی میری دعائیں
کہ اللہ اس محفل کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سانو سدھا توحید و سنت چلن کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم سے شرک و بدعت کو محفوظ فرمائے۔ میرا ساتھی ریاست کرو کی 2 منٹ نعت پڑھے گا، سارے حضرات کی خدمت کر دیو، انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہوئے گی، زندگی باقی ہے۔